بلال جو چپ کر کے گھر سے گیا ہے اور سب گھر والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز گھومنے گیا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں کہ بلال جب واپس آئے گا تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ بلال کوئی عام بلال نہیں بلکہ CSS پاس کرنے کے بعد ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ہوگا۔ فی الحال تو بلال نے ایمان کو بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ نہیں بتایا، لیکن البتہ یہ ضرور بتا دیا ہے کہ میرے اوپر جن پیسوں کی چوری کا الزام لگا تھا وہ پیسے میں نے ٹیوشنز پڑھا کے جمع کیے تھے، کیونکہ میں رات کو آن لائن آؤٹ آف کنٹری اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن دیتا ہوں۔ ایمان تو اسی سے ہی کافی متاثر ہو چکی ہے۔ ایمان تو سب گھر والوں کو بتانا چاہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بلال پہ بے بنیاد الزام لگایا ہے، لیکن بلال ایمان کو منع کر دیتا ہے کہ میں فی الحال کسی کی کوئی غلط فہمی دور کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بہت جلد نہ صرف سب کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی بلکہ سب کو ان کی اوقات بھی پتہ چل جائے گی۔ دوسری طرف آہد جو ایمان سے ناراض ہے کہ آخر ایمان نے میرے خلاف جا کے بلال کی سائیڈ کیوں لی۔ ایمان جب کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو آہد وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس سے گلہ کرتا ہے کہ اگر تم اس وقت بلال کی سائیڈ نہ لیتی تو ہم دونوں کے درمیان میں یہ ناراضگی نہ ہوتی اور میں بلا وجہ تمہیں اتنی باتیں نہ سناتا۔ پھر اپنے تلخ رویے کی معذرت کرتے ہوئے ایمان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب ہمیں اپنی ناراضگی ختم کر دینی چاہیے، جبکہ ایمان ایک دفعہ پھر آہد سے کہتی ہے کہ اس دن آپ نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا، آپ کو بلال پہ اس طرح سے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور تو اور آپ نے اس کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ آہد کہتا ہے بس بھی کرو ایمان، تمہیں بلال کی بجائے ہمیشہ میری سائیڈ لینی چاہیے، لیکن ایمان بھی آہد کو دو ٹوک بتا دیتی ہے کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتی ہوں، اور ایسا کرتے ہوئے میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتی کہ سامنے کھڑا شخص میرا اپنا ہے یا کوئی بیگانہ۔ مجھ سے کسی کی بھی ذات پہ جھوٹی الزام تراشی برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی تک میری نیچر کا پتہ نہیں چلا۔ تو آہد کہتا ہے اچھا ایمان، میرے خیال سے ہمیں اب یہ جھگڑا ختم کر دینا چاہیے، میں تو تم سے یہاں پہ معذرت کرنے آیا تھا۔ اب ایمان جو کافی دیر سے اپنی پازیب کا لاک بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو آہد ایمان سے کہتا ہے کہ لاؤ میں تمہاری پازیب کا لاک بند کر دیتا ہوں، تم کب سے اسی پازیب کی طرف لگی ہو، میری بات ہی نہیں سن رہی۔ جس پہ ایمان کہتی ہے کہ آپ نے مجھے یہ پازیب گفٹ کی تھی، اتنی ایکسپینسو ہے، اگر یہ کہیں گر گئی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا نا، اسی لیے اس کے لاک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جس پہ آہد کہتا ہے کہ نہیں، اگر پازیب گر گئی تو میرا نقصان نہیں ہوگا، ہاں البتہ اگر کسی نے تمہارے پاؤں سے یہ پازیب اتاری تب میرا نقصان ضرور ہوگا۔ اور پھر ایمان سے پوچھ لیتا ہے کہ اس دن تم اپنے جس کلاس فیلو کے ساتھ گھر آئی تھی وہ صرف تمہارا کلاس فیلو ہے یا اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ جس پہ ایمان کو غصہ آ جاتا ہے اور آہد سے کہتی ہے کہ میں آپ کے کسی بھی فضول سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتی، اور آپ کو میری اور تیمور بھائی کی باتیں چھپ کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال ایمان اگلے دن جب یونیورسٹی جانے کے لیے صبح ہی صبح تیاری کرنے لگتی ہے تو اتفاق سے بلال بھی اس وقت گھر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں سلام دعا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لیلا، جس کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ بلال کے ساتھ اس گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے لیلا کو ایز اے ہسبینڈ بلال پسند نہیں ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ اگر میرے ماں باپ یہ ظلم نہ کرتے، بلال سے میری زبردستی شادی نہ کرواتے، تو بلال میرا کتنا اچھا دوست تھا۔ ایک میں ہی تو تھی جو بلال کا خیال کرتی تھی، اس کا احساس کرتی تھی۔ اس زبردستی کے رشتے کی وجہ سے مجھ سے میرا دوست بھی چھن گیا۔ اور لیلا کو یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے جان بوجھ کے بلال پہ الزام لگایا، حالانکہ سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ بلال کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ اور پھر لیلا کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جس پہ لیلا کے گھر والے یا تیمور کے گھر والے عیاشی کر رہے ہیں، دراصل یہ سب تو بلال کی ہی ملکیت ہے۔ تو اصل چور اور ڈاکو تو لیلا اور تیمور کے پیرنٹس ہوئے نا، جو بلال کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور اس بیچارے پہ 3.5 لاکھ کی چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف بلال ہے جو اپنی زندگی کے نئے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ جب ٹرین میں بیٹھتا ہے تو اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چیس کھیلنے لگتا ہے۔ سامنے بیٹھا لڑکا نوٹ کرتا ہے کہ بلال کافی اداس ہے اور کافی چپ چپ بھی۔
اس لیے پوچھ لیتا ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی غم ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، جس پہ بلال اپنے سامنے بیٹھے لڑکے سے کہتا ہے کہ اپنے دل کی بات جب کسی کو بتا دی جائے تو موقع ملتے ہی لوگ اسی بات کا طعنہ دینے لگتے ہیں، اس لیے میں اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ دوسری طرف بلال کے یوں چپ چاپ گھر سے چلے جانے پہ شور مچ جاتا ہے کہ بلال چپ کر کے چلا گیا ہے، اسی لیے تو سب سے مل کے نہیں گیا کیونکہ اس کے دل میں چور تھا، اس کا مطلب کہ چوری اسی نے کی تھی۔ تو زارا کو بہت غصہ آتا ہے کہ کم سے کم بلال کو سب سے مل کے جانا چاہیے تھا، تبھی بلال کو کال کرتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ یہاں گھر پہ سبھی تمہیں چور سمجھ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم گھر واپس آ جاؤ، جس پہ بلال کہتا ہے کہ نہیں، اب میں گھر واپس نہیں آؤں گا اور جس نے جو سمجھنا ہے وہ سمجھتا رہے۔ ابھی زارا بلال کے ساتھ کال پہ ہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ملازمہ آتی ہے جو زارا کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور شور مچا دیتی ہے کہ بی بی آپ کے بیڈ کے نیچے سے یہ زیور ملا ہے۔ زارا تو چونک کے دیکھتی ہے کیونکہ یہ وہی زیور ہے جس کی چوری کا الزام بلال پہ لگا تھا۔ وہ ملازمہ سے کہتی ہے کہ تم نے کسی کو اس زیور کے بارے میں بتایا تو نہیں؟ تو ملازمہ بتاتی ہے کہ میں نے بڑی بی بی صاحبہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اتنے میں زارا کی ساس یعنی کہ تیمور کی ماں وہاں آتی ہے اور وہی ہوتا ہے جس کا زارا کو ڈر تھا، کیونکہ زارا کی ساس اسے کہتی ہے کہ حد ہوتی ہے زارا، لاپرواہی کی بھی، تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے خود ہی دیکھو کہ گھر میں کتنا فساد پڑا اور سب لوگ ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ گئے، اور تو اور تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تمہارے ہی بھائی پر الزام لگا۔ تمہیں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ چیزوں کو سنبھالنے کے معاملے میں احتیاط سے کام لو۔ ابھی وہ زارا کو مزید سناتی کہ اتنے میں تیمور وہاں پہنچ جاتا ہے، جس نے خود ہی یہ زیور زارا کے بیڈ کے نیچے پھینکا تھا ڈپلیکیٹ بنوا کے، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا کہ اصل زیور کہاں گیا۔ بہرحال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی بس بھی کریں، آپ زارا کو اور کتنا سنائیں گی، اور پلیز اس بات کو یہیں دفن کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی زارا پہ کسی قسم کا الزام لگائے یا اسے لاپرواہ کہے۔ اب زارا تو انہی خوش فہمیوں میں ہے کہ تیمور میرا اتنا خیال کرنے لگا ہے، شاید تیمور کے دل میں میرے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب رات کو جب تیمور کمرے میں ہوتا ہے تو زارا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تیمور آپ نے سب کے سامنے میرا خیال کیا، میری عزت رکھی، میں سچ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جس پہ تیمور زارا سے کہتا ہے کہ بس کرو زارا، یہ سب میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ تو میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا ہے۔ اب زارا اس بات پر بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ تیمور کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ دراصل جب سے ایمان نے بلال کا ساتھ دیا تھا تو تیمور نے اسی لمحے سوچ لیا تھا کہ بلال پر سے یہ چوری کا الزام ہٹانا ہوگا تاکہ ایمان کا بلال پہ کسی قسم کا کوئی احسان نہ رہے، اور دوسری طرف اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ماں کو پتہ چل جائے کہ زارا کتنی لاپرواہ ہے۔ اس کے باوجود تیمور زارا کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ تیمور کی ماں کے دل سے زارا اتر جائے گی کہ یہ کتنی بیوقوف ہے اور میرا بیٹا اس کے باوجود اس کی اتنی قدر کرتا ہے۔ اور پھر جب تیمور اپنی ماں سے ایمان کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کرے گا تو تیمور کی ماں ہر طرح سے اس کا ساتھ دے گی۔ ادھر احد اور ایمان کے درمیان سرد جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو ایمان جب چھت پہ اکیلی ہوتی ہے احد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایمان تو مسلسل بلال کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے اور کیا ہوگا اس کے ساتھ، جبکہ احد ایمان کو یوں خیالوں میں کھوئے دیکھ کے اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید ایمان میرے ہی بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے تو ایمان ایک دفعہ چونک اٹھتی ہے، لیکن اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی کہ اتنے میں تیمور بھی چھت کی طرف آتا ہے۔ اب احد جب تیمور کو آتے دیکھتا ہے تو فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ تیمور ایمان کے پاس جاتا ہے تو ایمان پریشان ہو جاتی ہے اور کہہ ہی دیتی ہے کہ تیمور بھائی اتنی رات کو آپ یہاں پر۔ اب لگتا یہی ہے کہ تیمور ایمان سے اس دفعہ اپنی محبت کا اظہار کرنے والا ہے اور اسے کہے گا کہ آج کے بعد مجھے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ایمان کو بتائے گا کہ تمہیں آج کے بعد کسی سے بھی پک اینڈ ڈراپ کے احسان لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایمان کو بتا دے گا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی ایکسپینسو گاڑی بک کروائی ہے جو کل تک گھر پہنچ جائے گی۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا احد کو تیمور کی انٹینشنز کا پتہ چلتا ہے یا نہیں۔
تو ناظرین ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ابھی تو بلال جب بہت بڑے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد گھر واپس آئے گا تو سب گھر والوں کی حیرت دیکھنے والی ہوگی، جو کہ بلال کو ان پڑھ جاہل سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین آپ میں سے کس کس کو اس لمحے کا انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔